7 ستمبر 1965 یوم عالم۔ وہ قوم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی جو اپنے ماضی سے تعلق نہیں توڑتی، اپنے شہداء، مجاہدوں، غازیوں اور ہیروز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرتی، کیونکہ ان کے کارنامے اور کامیابیاں نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں۔ کسی بھی قوم کا شاندار ماضی صرف ہیروز اور شہداء کے قابل فخر کارناموں کا مرہون منت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں ان ہزاروں گمنام شہیدوں، غازیوں اور جاں نثاروں کی جدوجہد اور قربانیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو اپنے مقصد کے حصول اور قوم کے مستقبل کے لیے آگ اور خون کا دریا عبور کرتے ہیں۔ مجھے بھی آج ایک ایسے ہی ہیرو کی یاد آ رہی ہے۔ دنیا کی ایویئیشن ہال آف فیم سے متعلق کوئی بھی جریدہ ہو، پاک فضائیہ کی کوئی بھی کامیابی ہو، ایئر کموڈور ریٹائرڈ محمد محمود عالم کے ذکر کے بغیر نامکمل رہے گی۔ پاک فضائیہ کے اس ہیرو کو جنہیں دنیا عالم کے نام سے جانتی ہے، وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص، محب وطن پاکستانی جیری فائٹر پائلٹ تھے، اور وہ نہ صرف پاک فضائیہ کے ایئر مینوں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور قابل تقلید ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں۔ عالم، جن کی عرفیت لٹل ڈریگن ہے، 6 جولائی 1935 کو کولکتہ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت برطانوی انڈیا کا حصہ تھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ عالم 5 بھائیوں اور 6 بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ کسی بھی نوجوان پاکستانی کی طرح جو پاکستان کی مسلح افواج میں شمولیت اختیار کرتا ہے، بچپن سے ہی عالم شہادت کے شوق سے مزین تھے۔ آپ کو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک موقع نظر آیا۔ آپ نے شاہین ایئر اسکاؤٹس میں شمولیت اختیار کی۔ ایک تصور جسے رائل پاک فضائیہ کے ایک انجہانی سربراہ وائس نے 1950 میں روشناس کرایا تھا۔ شاہین ایئر اسکاؤٹس کا مقصد نوجوان طلباء کے جذبوں کو رائل پاکستان ایئر فورس میں شمولیت کے لیے بیدار کرنا تھا۔ آپ نے 1951 میں پاکستان فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ اکتوبر 1953 کو پاک فضائیہ میں کمیشن دے دیا گیا۔ پائلٹ آفیسر عالم نے 19 نمبر اسکواڈرن میں 1954 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 14 نمبر اسکواڈرن میں پاک فضائیہ میں دستیاب طیاروں پر اڑانیں بھری۔ آج یہ اسکواڈرن اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ عالم ان کا حصہ رہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اسکواڈرن لیڈر عالم سرگودا میں 11 نمبر اسکواڈرن کو کمانڈ کر رہے تھے۔ آپ 6 ستمبر 1965 کو پہلی بار بھارتی فضا میں اس وقت گرجے جب آپ بھارتی فضائی مستقر آدم پور پر حملہ آور ہوئے۔ یہ بھارتی سرحد سے 98 میل اور سرگودا ایئر بیس سے 249 میل کے فاصلے پر ہے۔ عالم کے تاج میں دمکتا ہوا ہیرا 7 ستمبر 1965 کو بھارتی فضائیہ کے 5 ہنٹر طیاروں کو چند لمحوں میں گرانا ہے، جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ آپ کی شاندار خدمات پر آپ کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ یقیناً وہ عالم کا دن تھا۔ آپ نے 5 طیارے 60 سیکنڈ سے بھی کم وقفے سے اپنی گنز سے مار گرائے، جبکہ پہلے 4 طیارے گرانے میں آپ کو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ آپ کا یہ کارنامہ آج بھی ورلڈ ریکارڈ ہے، اور اس کارنامے کو انجام دینا ہر جوان کا خواب ہے۔ عالم کی بھارتی فضائیہ کے ساتھ جھڑپ کی چشمدید گواہی دیتے ہوئے آپ کے 1965 کے کامریڈز نے کہا، ہمیں عالم کے ہاتھوں ایک نئی تاریخ رقم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پرسکون لگن اور جذبے سے بھرپور عالم نے دشمن کو ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ 7 ستمبر کو مادر وطن کے دفاع کے لیے اسکواڈرن لیڈر عالم نے اپنے ونگ سیبر F-86 میں فلائٹ لیفٹیننٹ مسعود اختر کے ساتھ طیارے میں پرواز کی اور سرگودا کی شمال مشرقی جانب فضائی نگرانی کا آغاز کیا۔ طیاروں کا دوسرا جوڑا فلائٹ لیفٹیننٹ بھٹی کی زیر قیادت مزید مشرقی جانب فضائی نگرانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ریڈار پر انہوں نے دشمن کے 4 طیارے دیکھے جو شمال مشرقی سمت میں موِ پرواز تھے۔
ایم عالم نے سائبر طیارے پر اپنی مکمل مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی طیاروں کے پاکستانی فضاؤں میں گھس آنے پر انہیں سبق دینے کی خاطر انتہائی دائیں جانب سے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران آپ کو ایک 5واں طیارہ نظر آ گیا۔ آپ نے فوراً اپنا ذہن بدلا اور نئے شکار پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ عالم کے طیارے کی 6 گنز کو فائرنگ کرنے میں بامشکل چند سیکنڈ لگے ہوں گے اور دشمن کا ہنٹر طیارہ آگ کے گولے میں بدل چکا تھا۔ عالم نے اپنی گنز کا رخ دوسرے ہنٹر کی جانب کرتے ہوئے فائر کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے عالم باقی 2 طیاروں کو مار گرانے کے لیے پوزیشن میں آ چکے تھے۔ چند ہی لمحوں میں باقی طیارے بھی جلتے ہوئے کباڑ میں تبدیل ہوتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ ایم عالم جیسا قومی ہیرو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے، جو کہ انہیں ہمت، استقامت، حب الوطنی اور قربانی کی راہ دکھاتے ہیں اور ان کی زندگی میں کامیابیوں پر بطور قوم ہمیشہ فخر رہے گا۔ آپ ایک محب وطن پاکستانی تھے اور بنگال سے تعلق رکھتے تھے۔ ایم عالم ایک جمہوری سوچ کے مالک تھے۔ وہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے پر افسردہ رہتے تھے۔ جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ضیاء الحق نے ان کے نقل و حرکت پر پابندی لگا دی، ان سے پائلٹ افسران سے ملنا بند کر دیا۔ وہ پشاور بیس تک محدود ہو گئے۔ یہ سلسلہ یہیں تک نہ رکا، ان کو ریٹائرڈ کر کے ان کے واجبات تک نہ دیے گئے۔ یہ سلسلہ مشرف دور تک جاری رہا۔ اس قومی ہیرو کو مشرف دور میں کراچی فیصل بیس شفٹ کیا گیا۔ پینشن بحال کی، مگر میڈیا تک پھر بھی رسائی نہ تھی۔ اس سارے عرصہ میں ایم عالم کے نام پر روڈز بنائے گئے، تعلیمی ادارے کھولے گئے، مگر عملی طور پر ان سے جو سلوک روا رکھا گیا وہ افسوس کا مقام ہے۔ طویل علالت کے بعد 18 مارچ 2013 کو 77 سال کی عمر میں وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ان کی نماز جنازہ پی اے ایف ایئر بیس مسرور میں ادا کی گئی، جہاں انہوں نے پی اے ایف سروس کا پہلا سال گزارا تھا۔ کسی بھی قوم کا شاندار ماضی صرف ہیروز اور شہداء کے قابل فخر کارناموں کا مرہون منت نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ان ہزاروں گمنام شہیدوں، غازیوں اور جانثاروں کی جدوجہد اور قربانیاں بھی شامل ہوتی ہیں، جو اپنے مقصد کے حصول اور قوم کے مستقبل کے لیے آگ اور خون کا دریا عبور کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو یاد رکھنا اور ان کی قدر کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔